یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے، امام کی تقلید نہ کرے، تو گویا وہ سوال سے ان کے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ائمہ کرام نے تورات اور انجیل پر عمل کیا ہے، وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا ان لوگوں نے۔ اگر ائمہ کرام نے، چاروں اماموں نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے، تو ان کو فالو کرنا، ان اماموں کو قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا کہلائے گا۔ ان کو فالو کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کریں، ڈائریکٹ، کسی امام کی رہنمائی میں نہیں، کسی کے فتوے پر عمل نہ کریں، کسی پر اعتماد نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ۔ تو ڈائریکٹ وہ کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہو، ساری حدیثیں آتی ہوں، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ خود تحقیق کر سکتا ہو، ناسخ منسوخ کا علم ہو، کون سی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کون سی اس کے لیے ناسخ ہے، اور وہ احادیث بھی عربی میں جانتا ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کہاں ترجمہ میں گڑبڑ کی جا رہی ہے اور کہاں اس سے اپنا مطلب کشیدہ جا رہا ہے اور کہاں ترجمہ دوسری حدیث کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جس کو اس میں صلاحیت ہوگی، ایسا شخص براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، جس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ وہ کسی کی تقلید نہ کرے، بلکہ اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے، لیکن وہ عوام کو پھر بھی اس کا پابند نہیں بنا سکتا کہ عوام اس کو فالو کرے، کیونکہ جب چاروں اماموں کو فالو کرنا وہ درست نہیں سمجھتا تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اس کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تقلید اس لیے کی جائے یا میری اتباع اس لیے کی جائے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد حنبل یہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے، یہ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا۔ تو عامی آدمی کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے، وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے، وہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو مسائل کا باب ہے وہ نہیں آتا، وہ مانے کہ ہمیں نہیں آتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں آتا ہے سب کچھ، یہ جہل مرکب ہے۔ جہل مرکب کہتے ہیں آپ جاہل ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ تو میں پہلے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں۔ ایک تو قرآن و حدیث کا باب وہ ہے جس میں عقیدے کا بیان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ عقائد ہیں جس میں تقدیر کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا، جنت اور جہنم کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ قرآن کا باب بہت آسان ہے، اس میں کسی امام کو فالو نہیں کیا جائے گا، کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی، کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے، وہ بھی پڑھے گا تو فوراً اس کی فطرت اپیل کرے گی۔ اور اس میں جو اللہ نے دلائل دیے آخرت کے، تم مردہ ہو، زندہ ہوگے قیامت کے دن۔ اشکال ہوتا ہے مردے ہو کے کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے نظریات کو درست کرنے کی باتیں ہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں قرآن میں، جو سب کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں جو واعظ و نصیحت کا چیپٹر ہے، جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور جنت کی امیدیں دلائی جاتی ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے ہیں جو بھی بصیرت والا ہے اس کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ، کیسے نیک لوگوں کو اللہ نے عروج عطا کیا اور کیسے بروں کو اللہ نے سزا دی، اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اور اس میں مسلم غیر مسلم بھی سب برابر ہیں، کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب ظاہر ہے غیر مسلم امام حنیفہ، امام شافعی کی تقلید میں تھوڑی ہدایت حاصل کرے گا، وہ تو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھے گا۔ تو قرآن کے جو عقیدے کا باب ہے اور نظریات کی اصلاح کا جو باب ہے قرآن میں، یہ جو چیپٹر ہے یہ سب کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، انہیں اپیل کرتی ہیں قرآن کی تعلیمات۔ قرآن کے دوسرے مضامین وہ ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے۔